جو شخص مصیبت کے وقت سید الاستغفار یہ مبارک کلمات اپنی زبان پہ لے آتا ہے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، اے اللہ تیری بندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماض فی حکمک، تیرے ہی فیصلے جاری ہونے ہیں، عدل فی قضاؤک، تیرے ہر فیصلے عدل پر مبنی ہیں، اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تیرے ان ناموں سے تجھ سے مانگتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یہ تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے ہیں، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے میرے مالک میں ان ناموں سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کی روشنی بنا دے اور میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی، اور اس قرآن کی وجہ سے میرے غموں کو دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب یہ کہہ دیتا ہے الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، اللہ رب العزت اس کے غم اور فکر کو دور فرما دیتے ہیں، وَأَبْدَلَهُ لَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، اور اس کی مصیبت کی جگہ اللہ خوشیاں بنا دیتے ہیں۔ صحابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نتعلمها، ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ قال بلا، کیوں نہیں، ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، اس شخص کے لیے لائق یہ ہے جو یہ کلمات سنے کہ وہ ان کو سیکھ لے۔ ناظرین کرام، جس طرح قولی عبادت سے انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، ان کلمات کو پڑھنے سے اس کی دنیا کے غم دور ہو رہے ہیں۔